اللہ فرماتے ہیں ہم زمین سے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیں، برکتیں ہی برکتیں، محبتیں، خوشیاں، امن، چین، سکون، عزت، حفاظت، عافیت، دنیا آسان، موت آسان، قبر آسان، ہمیشہ کی جنت جہاں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، سونے چاندی کے محلات۔ ہاں 4 اعلانات ہوں گے، زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں، دوستوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر صحابہ سے ملاقاتیں، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر لے، آج اللہ کے سامنے جھک جائے، آج اللہ کی مان لے۔ تبلیغ کیا ہے؟ سب سے توبہ کروا دو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی ٹھکی توبہ کر لو۔ وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سارے توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو۔ توبہ کہتے ہیں لوٹاؤ، لوٹاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، اعمال کی طرف، سنت کی طرف، شریعت کی طرف، حیا والی زندگی کی طرف۔ ہمارا دین حیا سکھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ایسا باریک لباس کہ جسم نظر آئے، یا ایسا چست لباس، فٹنگ والا لباس کہ جسم کی حیت نظر آئے۔ آپ نے فرمایا ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتی۔ لوٹ آؤ حیا کی طرف، لوٹ آؤ اخلاق کی طرف۔ ہمارا دین حیا اخلاق سکھاتے، معاف کرنا سکھاتے، غصے کو پینا سکھاتے، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا۔ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ میں یہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں یہ کر سکتا ہوں، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ کیا میں بھائی، ہم کچھ بھی نہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہمیں تو مکھی تنگ کرے، ہمیں تو مچھر تنگ کرے، کبھی سر میں درد، کبھی پیٹ میں درد، کبھی آنکھ میں درد، کبھی کان میں درد، کبھی کوئی مسئلہ۔ اللہ سمجھا رہے تم کچھ نہیں، ہم سب ضعیف کمزور، طاقتور اللہ ہے۔ یہ محنت ہے کہ تکبر نہ ہو، ریا نہ ہو، دکھلاوا۔ سب سے پہلے جہنم میں ڈالے جانے والے لوگ ریاکار، بڑے بڑے اعمال کیے، لوگ کہیں کیا بات ہے، لوگ کہیں کیا بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو سناتے ہوئے۔ ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم کوشش کریں گے، دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا، ہم کوشش کریں گے اللہ کو راضی کرنا ہے، اخلاق اچھے بنانے، آنکھوں میں حیا پیدا کرنے۔ ماں باپ ہے تو ادب، صحابہ تو اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی اللہ کے نبی سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ مر گئے، میں مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، اس کی کوئی شکل ہے؟ اس کی کوئی شکل ہے؟ آپ نے 5 باتیں بتائیں، جو 5 کام کرے گا ماں باپ کے مرنے کے بعد، وہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی حسن سلوک کر رہا ہے۔ 5 کام بتائے۔ کیا؟ ان کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، تا حد نگاہ کشادہ فرما۔ دوسری بات کہ اللہ ان سے زندگی میں جو غلطیاں ہوئیں، کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، جو گناہ قصور ہوئے، اے اللہ ان کو معاف فرما۔ تیسری بات ان کی وصیت کو پورا کرو، جو کہہ کے گئے اس کو کرو۔ چوتھی بات ان کے رشتہ داروں کا اکرام کرو، ابا فوت ہو گئے، چچا ہیں، تایا، روپیاں ہیں، ان کی اولاد، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ اماں فوت ہو گئی، خالہ ہے،
ماموں ان کی اولاد ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ پانچویں بات، اپنے ماں باپ کے دوستوں کا اکرام کرو، جو دوست تھے ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سفر میں ایک بدو کو دیکھا، دیہاتی آدمی سادہ، اپنی سواری سے اترے، اپنی سواری اسے ہدیے میں دے دی، تمہارے لیے پگڑی اتاری، تمہارے لیے۔ کسی نے کہا حضرت معمولی سا آدمی تھا، چھوٹی سی کوئی چیز دیتے بہت خوش ہو جانا تھا، آپ نے سواری بھی دے دی، پگڑی بھی دے دی، اتنا زیادہ اکرام۔ اور میں بتاؤں میں نے اتنا اکرام کیوں کیا؟ اس کا جو والد تھا وہ میرے والد کا دوست تھا۔ یہ نہیں کہ یہ میرے والد کا دوست ہے، نہیں، اس کا والد میرے والد کا دوست ہے، یہ میرے والد کے دوست کا بیٹا ہے۔ کیا خوبصورت دین ہے! دین کسے کہتے ہیں؟ زندگی گزارنے کا جو سب سے خوبصورت راستہ ہے اس کا نام دین۔ زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ اس کا نام دین۔ اپنی جان صحیح جگہ لگاؤ، اپنا مال صحیح جگہ لگاؤ، اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی نہیں۔ یہ جان اللہ نے دی، جان اللہ چاہتے ہوئے لگاؤ، یہ مال اللہ نے دیا، تمہارا مال نہیں ہے۔